بعض عورتوں کو یہ خیال ہوتا، جی آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب، اب ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اس لیے جی۔ اچھا، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے پاکی ضروری ہے، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، اب اس کے لیے وہ پھر گولیاں وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ ان کو جو ہے حالت احرام میں مسائل نہ ہو۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے، احرام کے لیے پاکی ضروری نہیں ہوتی، عورت اسی طرح احرام باندھ سکتی ہے۔ البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے حج کی نوعیت میں فرق ہو جائے گا۔ اگر عمرے کا موقع نہیں ہے تو پھر، اور پاک نہیں ہوگی حج سے پہلے، تو پھر وہ حج افراد کر لے۔ اور حج افراد میں غلط فہمی ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میقات کے باہر والے نہیں کر سکتے، تو کر سکتی ہیں عورتیں بھی، میقات کے باہر والے بھی کر سکتے ہیں۔ جس نے رمضان بعد عمرہ نہیں کیا تو اس کا تو حج افراد کرنے میں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، تو حج افراد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جن عورتوں کو خصوصاً ناپاکی کے دن ہے تو ان کو جب عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے تو حج افراد ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو گولیوں کا استعمال وہ صحیح نہیں ہوتا، تو روکنے والی گولیاں صفائی کی، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ میرا حج جو ہے صفائی میں ہو، پاکی میں ہو، یہ بہتر، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ گولیاں اللہ کے نظام میں دخل دینا، یہ صحیح نظام نہیں ہو سکتا کبھی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج بھی اسی حال میں ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جو ہے ان کی ڈلیوری میقات پہ ہو گئی، ان کا تو طویل مدت اسی حال میں گزری، طواف زیارت میں کافی تاخیر ہوئی، ان کو انتظار کرنا پڑا۔ تو جب ان مقدس صحابیات کا، ام المؤمنین کا حج اس حال میں ہو سکتا ہے، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، تو جو عورت اس حال میں بھی حج کرے تو ثواب میں کمی نہیں آتی کوئی، بلکہ جو گولیاں نہیں کھاتا ہے اس کا حج بھی صحیح ہوتا ہے اور ثواب میں پورا ملتا ہے اس کو۔ جو گولیاں عورتیں کھاتی ہیں ان کے حج میں خرابی بھی آتی ہے، ثواب میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جو گولیاں کھانے سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ حیض نفاس کے مسائل لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا حیض ہے، نہیں، ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا بھائی، حیض کا نفاس کا مسئلہ جو ہے خالی خون آنے پہ یا تیز ہونے پہ، ہلکے ہونے پہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے دنوں میں اگر اسپاٹنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں کھا کے چونکہ حج میں چلنا پڑتا ہے، اسپاٹنگ ہو جاتی ہے، تاریخ کے دن ہے، اسپاٹنگ ہو گئی کم از کم 3 دن کے حساب سے، 1 دن 2 دن 3 دن، یا وقفے سے بھی ہوئی، 1 دن ہوئی پھر 2 دن بعد ہو گئی، 3 دن بعد، تو پھر وہ حیض بن جاتا ہے، دم دینا پڑتا ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ باقاعدہ بلیڈنگ ہو تبھی وہ حیض ہوگا، نہیں، چند قطرے بھی آ جائیں اور تاریخ کے دن ہو اور ایک دفعہ آئیں، دوبارہ یعنی درمیان میں 3 دن کی مدت چاہے پھر درمیان میں نہ آئے، 3 دن بعد بھی آ گئے، 4 دن بعد بھی آ گئے، اب تاریخ کے دن ہے تو یہ پورا حیض بن جاتا ہے۔ 1 دن آیا، 4 دن بعد پھر قطرے آ گئے، اب عورتیں سمجھتی ہیں ہم نے گولیاں کھا لی، خالی قطرے سے کیا ہوتا، نہیں، قطرے سے بھی حیض بن جاتا ہے، دم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ گولیاں کھانے کا جو عورتوں کی نظام ہے، یا سمجھتی ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا ہی چاہیے ان کو، اور جو اللہ کا نظام ہے اسی کے مطابق چلیں، اسی میں عافیت ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اب باقی اب مسائل شروع کر دیں۔ ٹھیک مصب، ایک سوال جو ہے وہ دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک سوال مصب یہ ہے کہ ایک صاحب اور صاحبہ دونوں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حج کی وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کو طائف شفٹ کیا ہے، اور وہ اب ہر جی کچھ عرصے میں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں طائف جاتے ہیں۔ تو ایسی جی، صورت وہ احرام کیسے باندھیں گے؟ اور جب وہ طائف جا رہے ہیں تو کیا جب واپس آئیں تو دوبارہ ہر دفعہ عمرہ کریں؟ یہ تھوڑا بتا دیجیے۔ اور کیا وہ جب آخری احرام باندھیں گے تو وہ احرام کس نیت کا باندھیں؟ افراد ہی کا خالی باندھیں یا وہ کوئی اور کوئی دوسرا بھی باندھ سکتے ہیں؟ اب ان لوگوں نے اگر رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے ابھی تک، تو اب ان کے سامنے دو شکلیں ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس حج کی تصریح ہے، تو جب حج کی تصریح ان کے پاس موجود ہے تو ان کے لیے عمرہ کرنا ممکن ہے۔ تو طائف سے واپسی میں یا تو ایک شکل یہ ہے کہ یہ عمرہ بھی نہیں کریں، اگر جو جانا پڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے، پھر حج کے بعد جو ہے یہ عمرے قضا کر لیں۔ البتہ حج افراد کا احرام جو ہے میقات سے باندھنا پڑے گا طائف سے، تو اس صورت میں یہ دم سے بچ جائیں گے، خالی حج افراد کے احرام باندھنے کے لیے طائف کی میقات جانا پڑے گا، سیل کبیر، وہاں سے جا کے حج کا احرام باندھنا پڑے گا ان کو۔ تو جب عمرہ کوئی نہیں کیا تو دم نہیں آئے گا، اور جو عمرے بغیر احرام کے طائف سے آئے وہ اتنے عمرے طائف کی میقات سے، حج کے بعد طائف کی میقات سے یا مدینے کی میقات سے وہاں سے قضا کر لیں، تو جن کو طائف جانا آنا ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ایک شکل یہ ہے، اور اگر انہیں طائف سے واپسی میں عمرہ کر لیا ہے تو پھر حج تو چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں، مکے کے مقیم ہیں، تو حج تو افراد کی نیت سے کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ میں ایک دم دینا ہوتا ہے۔ اور مصب یہ جو اب بیچ میں 3 4 دفعہ جائیں گے تو ہر دفعہ عمرہ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب؟ ہر دفعہ عمرہ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل ایک ہی ہے نا، کہ اگر ابھی جی عمرہ جی نہ کریں، 3 4 دفعہ جی جانا ہوا، جی، یہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ کا عمرے جو ہے قضا کر لیں حج کے بعد مدینے سے یا طائف سے، ٹھیک 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 ٹھیک، اچھا تو قضا مصب، کرنے سے ان کے تلافی ہو جائے گی، پھر کوئی دم بھی دینا پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ حج کے احرام کے لیے واپس طائف کی میقات جانا پڑے گا۔ اور مصب یہ کریں گے تب بھی حج افراد ہی، اور کوئی دوسرا حج نہیں کریں گے؟ ہاں جی ہاں، تب بھی حج افرادی کریں گے، تمتع کی شکل بن جائے گی اگر عمرہ کیا ان لوگوں نے، لیکن اچھا ٹھیک، تمتع کی شکل بننے سے دم آئے گا، لیکن حج تو ان کا افرادی ہوگا۔
ठीक 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 इंशाल्लाह। जी मुसाहब, इन एक मस्तूरात का सवाल है कि वो हज तमत्तो का इरादा रखती हैं, लेकिन ये जनरल सवाल है कि वो उनके अय्याम उस शुरुआत में आ जाएंगे, जिसका जवाब आपने अभी दिया है। तो अगर वो हज तमत्तो करना चाहें तो फिर क्या करें? क्या उम्रे की कज़ा करनी पड़ेगी, या बेहतर यही है कि वो इफरात ही में आए? अगर उनके अय्याम के दिन हैं और जब वो हज को आ रही हैं तो अय्याम के दिन हैं, तो फिर वो तमत्तु उनके लिए मुमकिन नहीं है। फिर हज इफरात का ही एहराम बांध के आए, वही उनके लिए बेहतर है। चूंकि वो हज के करीब आ रही हैं और अरफा से पहले पाकी नहीं होगी, तो फिर उनके लिए इफरादी मुनासिब है, वही उनके लिए बेहतर है। और मतलब इसी से साथ ही इसके साथ एक सवाल था कि अगर उनको ये है कि 7 और 8 तक उनका नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता उनको अय्याम आ गए ऐसी सूरत में, तो फिर वो ऐसी सूरत में क्या करेंगी? तमत्तो का उम्रा कज़ा करना पड़ेगा बाद में? यानी तमत्तु का एहराम बांध कर जी आई जी तो पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, अगर तमत्तु का एहराम बांध कर आती हैं और फिर उम्रा नहीं कर सकी, तो फिर उस सूरत में यह है कि जब पाक नहीं हुई तो सीधा अराफात की नियत, हज की नियत कर लेंगे, फिर उम्रे की नियत खत्म कर देंगी। उम्रे की नियत खत्म कर देंगे, उम्रे को रफ्ज करना होता है, फिर हज की नियत करके हज मुकम्मल करना है। और फिर हज मुकम्मल करके ये जो उम्रा छोड़ा है इसके उम्रे के बदले एक उम्रा कज़ा करना पड़ता है हज के बाद, और एक दम देना पड़ता है। ठीक मुसब मुसब, एक सवाल ये था कि क्या अगर हम हज तमत्तो की नियत से आ रहे हैं और अगर अय्याम आ गए, तो क्या हम नियत दरमियान में तब्दील कर सकते हैं, या किरान की नियत से आ रहे हैं तो तब्दील कर सकते हैं इस वजह से? जो तमत्तो की या क़िरान की नियत कर चुका और फिर औरत उसके बाद नापाक हो गई, तो नापाक होने के बाद जब पाक होने का वक्त नहीं है, पाकी नहीं होती उसकी हज से पहले, तो उसको तो नियत तो बदलना पड़ेगा। तो क़िरान में तो बदलने की, क़िरान में तो सिर्फ हज की नियत कर लेगी, उम्रे को रफ्स करेगी, यानी उम्रा छोड़ना पड़ेगा। तमत्तो में भी उम्रा छोड़ना पड़ेगा, क़िरान में भी। अलबत्ता ये है कि तमत्तो में एक दम देना है और एक उम्रा कज़ा करना पड़ेगा, और क़िरान में चूंकि उम्रा छोड़ा है तो उम्रे की कज़ा है। अलबत्ता क़िरान में एक दम के बजाय दो दम देना पड़ते हैं अगर कोई और तिकाब के, लेकिन बहरहाल उसूल ये है। तो इसलिए क़िरान करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता, क़िरान में गलतियों के दम में जो है उसमें डबल दम होता है। तो बेहतर ये है कि क़िरान की नियत ना करें। अगर तमत्तो की उनको उम्मीद है तो तमत्तो की नियत कर लें। बदलना तो मजबूरी की वजह से, आम हालात में तमत्तो की क़िरान की नियत जो है करने के बाद उसको बदल नहीं सकते। अब इनकी जो नियत तब्दीली होगी वो इसलिए होगी कि उम्रा नहीं कर सकती, उम्रा नहीं कर सकती नापाकी की वजह से, इसलिए इनको नियत बदलना पड़ेगी, फिर उसका दम भी है और उसकी कज़ा भी है उम्रे की। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि अफरादी की नियत करें, लेकिन फिर अगर तवक्को है पाकी की तो अगर कर ली तो तमत्तो की करें, जो क़िरान में मसाइल ज्यादा है। अगर तवक्को है, अगर तवक्को नहीं है तो फिर तो करने का फायदा नहीं है। तो नियत तब्दीली करना बिला मजबूरी के नहीं होता है, यानी क़िरान और तमत्तो इफराद में नहीं बदल सकता नियत करने के बाद। इनकी मजबूरी की वजह से बदलेगा तो बदलेगा, बदलने की वजह से दम भी आएगा और कज़ा उम्रा भी होगा। ठीक, तो जी। मतलब आपने जैसे पहले कहा कि वो मस्तूरात जिनको ये खतरा है कि वो उनके अय्याम आ सकते हैं, वो इफरात की नियत से आए, ये ज्यादा बेहतर है उनके लिए। जी हाँ, वो इफरादी की नियत से आए ताकि उनको उनको सवाब पूरा मिलेगा। जब उनकी तमत्तु की नियत है तो उनकी नियत की वजह से उसका सवाब मिल जाएगा, लेकिन चूंकि अभी ये नापाकी के दिन है तो अल्लाह ने उनके लिए यही लिखा हुआ है, तो इसी तरह उनको करना है। ठीक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उनके साथ यही हुआ ना, तो उम्रा नहीं कर सकी हज से पहले वो, तो उन्होंने भी फिर सिर्फ हज किया। आम सहाबियात ने और दीगर अज़वाज मुतहरात ने और सहाबा ने तमत्तु किया। हज़रत आयशा ने तमत्तु नहीं कर सकी, उनका उम्रा जो है छोड़ना पड़ा उनको, जो है उनको हज तो बाद में हुआ, वो नियत पहले कर चुकी थी। तो ठीक बहरहाल उन्हीं ने भी हज इफरादी किया। ठीक। अलबत्ता वो हज़रत आयशा ने फिर चूंकि उम्रा उनका रह गया तो फिर उम्रा बाद में हज बात किया, तो उनके तमत्तु में उम्रा छोड़ने से कज़ा उम्रा लाजिम होता है। अच्छा जी। मतलब दो तीन सवालों को एक साथ मिला देता हूँ ताकि फिर वो, कि मस्तूरात की कोई खास एहराम तो नहीं होता, और दूसरी बात ये कि क्या मस्तूरात एहराम से पहले खुशबू लगा सकती हैं, और तीसरा सवाल ये कि उनके जो कपड़े धुले हुए होते हैं उसमें खुशबू पहले से एक डिटर्जेंट की होती है, तो वो उसको उसको पहन सकती हैं? ये दो तीन सवाल हैं। एक तो ये है कि मस्तूरात का एहराम क्या होता है। मस्तूरात के लिए एहराम में कपड़े में कोई पाबंदी नहीं है। एहराम तो दरअसल जो है नियत और एहराम की पाबंदियों का नाम है। जब एहराम की नियत की जाती है और लब्बैक पड़ी जाती है तो एहराम की जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां जो है वो एहराम है। उसमें एक पाबंदी मर्द के लिए होती है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, औरत के लिए पाबंदी नहीं है।
تو عورت کے لیے الگ سے کوئی احرام کی چادریں ہیں، احرام کے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بھی کپڑے سادے کپڑے پہن سکتی ہے۔ سر پہ عورتیں اسکارف باندھتی ہیں، تو اسکارف احرام کا حصہ نہیں ہے، اسکارف باندھا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ سر کے بال نہ ٹوٹے۔ تو اس لیے جہاں کوئی نامحرم نہ ہو وہاں کھولنا چاہے تو عورت کھول سکتی ہے، جہاں وضو کرنے میں کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے عورتیں غلطیاں کرتی ہیں، سمجھتی ہیں اسکارف کھول دیا تو احرام ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کھول کے ہی وضو کرنا پڑے گا یا اندر ہاتھ ڈال کے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر سے اگر کسی نے مسا کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اگر اسی طرح طواف کیا تو دم آئے گا اس پر۔ تو اس لیے اسکارف جو اندر جاتا ہے بال نہ ٹوٹے، اس لیے وضو میں اس کو کھولنا یا اندر سے وضو کرنا ضروری ہے، بالوں پر مسا کرنا ضروری ہے۔ تو عورت کے لیے جوتے میں بھی پابندی نہیں ہے، مرد کے لیے چپل میں پابندی ہے کہ بھئی دو قینچی والی چپل پہنے، دو پٹی والی چپل۔ عورت کوئی بھی جوتا، کوئی بھی نارمل عام جوتا جو ہے، سادہ جوتا کوئی بھی پہن سکتی ہے، کوئی بھی چپل پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے، اس کے لیے عورت کے لیے پابندی نہیں ہے احرام میں یہ۔ تو مطلب ایک یہ تھوڑا سا مسئلہ بتا دیجیے گا کہ موزے پہنیں گے تو کیا موزے کے اوپر مسا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اس کا بھی بتا دیجیے گا۔ نہیں، موزے پہننے کا مطلب مسا کرنا نہیں ہے، آج کل جو موزے چلتے ہیں بازار میں ان موزوں پر مسا کرنا درست نہیں ہے، مسا تو خف پر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خف پر مسا کرتے تھے، چمڑے کے موزے پر۔ تو اس لیے چمڑے کے موزے پر مسا کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو موزے ہیں اس میں چاروں اماموں کے یہاں جو ہے ان پہ مسا کرنا درست نہیں ہے، اور یہاں کے بھی جو بڑے علماء ہیں، یہاں کے بھی بعض علماء دونوں طرف ہیں۔ جو بڑے علماء ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ عام جارمل موزے پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ان کے یہاں موٹے ہونا شرط ہے۔ ہمارے یہاں تو چمڑے کے موزے کی طرح جو ہوں اسی پہ مزہ ہو سکتا ہے، جس میں پانی اندر نہ جائے، جس کو پہن کے بغیر جوتے کے بھی انسان چل سکے، پیدل وہ نہ پھٹے۔ ہاں۔ تو بہرحال اس میں شرائط ہوتی ہیں، تو یہ جو موزے پہنے جاتے ہیں اس لیے نہیں پہنے جاتے کہ ان پہ مسا کیا جا سکے، ان پہ مسا نہیں ہوتا، ان کو اتار کے ہی جو ہے وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اور دوسری مصحف۔ بات خوشبو کے تعلق سے ہے، جی جی خوشبو کے تعلق سے آپ نے جو سوال کیا، جی۔ خوشبو لگانا یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورت جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہے تو اس کو خوشبو لگا کے جانا منع ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نماز کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اگر مسجد جائے، عبادت کی جگہ، بازار نہیں، مسجد جہاں عبادت ہے، جہاں فرشتے ہیں وہاں عبادت کے لوگ آتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر وہاں جا رہی ہے وہ بدکار عورت ہے۔ تو عورت کے لیے جب گھر سے باہر جاتی ہے تو خوشبو لگا کر جانا اس کے لیے درست نہیں ہوتا، تو اس لیے حالت حرام میں خوشبو نہیں لگا سکتی عورت۔ احرام کے نیت کے بعد تو سب کے لیے منع ہو جاتا ہے، مردوں کے لیے منع ہو جاتا ہے، البتہ مردوں کے لیے نیت سے پہلے جب غسل کرے تو بدن میں خوشبو لگانا، احرام کی چادروں میں نہیں، بغل میں، داڑھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے۔ تو بدن میں نیت کرنے سے پہلے، احرام سے پہلے انسان جو ہے خوشبو لگا سکتا ہے مرد۔ عورت کے لیے خوشبو جو ہے احرام کی حالت میں منع ہوتی ہے، عورت خوشبو نہیں لگا سکتی۔ مصحف جی، ڈٹرجنٹ والا سوال تھا کہ وہ کپڑے اگر دھلے ہوئے ہیں اور اس کی خوشبو موجود ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر پہلے سے خوشبو موجود ہے، اگر بالکل معمولی ہے تو کوئی بات نہیں، ہونا بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے خالی پانی سے دھویا جائے تاکہ خوشبو نہ رہے اس میں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو عام صرف کی خوشبو ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ پانی سے کھنگال لیا جائے گا۔ پانی سے دھو لیں تاکہ خوشبو ختم ہو جائے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ جی۔ جی مصحف، ایک سوال یہ تھا کہ میرے بچے میرے ساتھ ہوگا اور اس کے ڈائپر کو تبدیل کرنا ہے اور اس کو پاؤڈر وغیرہ لگانا ہوتا ہے، تو کیا میں کوئی پلاسٹک کے گلوز استعمال کر کے وہ کر سکتی ہوں؟ تو اس میں مجھے کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ جب احرام کی حالت میں چونکہ پاؤڈر وغیرہ یا صابن وغیرہ منع ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کے اگر بچے ہیں ساتھ میں، عموماً حج میں تو بچوں کی اجازت نہیں ہے اس وقت، لیکن اگر کسی کو اجازت مل گئی ہے، کوئی بچہ ساتھ میں ہے اس کو دھلانا پڑے، تو ایسا، یعنی ایسی یہ ہاتھ میں جو ہے یہ دستانے پہن لے، دستانے پہن، عورت کے لیے منع نہیں ہے، دستانے پہننا مرد پہنے گا تو اس کے لیے منع ہے، عورت کو جرمانہ نہیں آتا، پلاسٹک کے دستانے پہنتا کہ ہاتھ میں خوشبو نہ لگے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، دستانے پہن کے اگر استعمال کرتی ہے ہاتھ میں نہیں لگتی خوشبو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا مصحف، ایک سوال یہ کیا تھا کہ میں نقاب پہنتی ہوں تو کیا حج کے اندر مجھے نقاب ہٹانا پڑے گا، یا پھر میں پی کیپ جو کیپ آتی ہے اس کو لگا کے آگے نقاب کر سکتی ہوں؟ اور خدا نخواستہ اگر ہوا کی وجہ سے نقاب ہٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی دم یا صدقہ تو نہیں دینا پڑے گا؟ حالت حرام میں عورت کے لیے پردہ معاف نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ حرم میں جا کے طواف کرے تو چہرہ کھولنا یہ غلط ہے، اس سے عورت گنہگار ہوتی ہے۔ جو عورت چہرہ کھول کے طواف کرتی ہے، چہرہ کھول کے حج کرتی ہے، تو خود بھی گناہگار ہوتی ہے، اپنے حج کو، اپنے عمرے کو بھی خراب کرتی ہے، اور دوسروں کی عبادتیں میں دوسروں کو بھی گناہگار کرتی ہے۔ تو یہ چہرہ کھول کے کرنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں جس طرح مردوں پر پابندی ہوتی ہے کہ چادریں پہنے، بیسیلی عورت کے لیے لباس میں ایک پابندی ہے، وہ پابندی یہ ہے کہ چہرے پہ پردہ اس طرح کرے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے،
کیونکہ کپڑا جو لگتا ہے وہ منع ہے حرام ہے، ولا تنتقب المرأة نقاب جسے کہتے ہیں، نوز پیس جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ حرام میں منع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پردہ اس طرح کیا جائے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اب اس کے لیے ایک چیز کیپ لینا ہے، وہ تو نمیقات میں ملتی ہے نا، اس کو پہلے سے لے کے رکھنا پڑتا ہے، بلکہ ہماری خواتین تو ماشاءاللہ لے کے اس پہ بڑی نقاب لینا پڑتی ہے، چونکہ کیپ کے اوپر اگر نقاب جو عام نارمل عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ اگر لگائیں گی تو وہ تو بے پردگی ہوتی ہے، چونکہ کیپ کے اوپر بڑی نقاب کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹی نقاب سے تو پردہ نہیں ہوتا، کیپ کے ساتھ بڑی نقاب لینا پڑے گی، اور بڑی نقاب اگر سل لے پہلے سے انتظام کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کیپ کے ساتھ پردہ کرنا یہ صحیح ترتیب ہے۔ تو چہرہ کھول کے کرنا وہ گنہگار ہوتی ہے عورت، اور چہرہ کھولنے سے بجائے اگر کوئی نوز پیس استعمال کرتا ہے، چہرے کو نقاب سے پورا ڈھک لیا، تو اس میں فدیہ ہوتا ہے پھر۔ اگر 4 5 گھنٹے اگر کسی نے ڈھکا تو صدقے سے کام چل جاتا ہے، ایک دن ایک رات کے برابر ہو جائے تو پھر باقاعدہ اس پہ دم بھی آتا ہے۔ تو جو مکمل ڈھکے، لیکن یہ ہے کہ مکمل جو ڈھکے اس پہ بے پردگی کا گناہ نہیں ہوتا، بے پردگی کے ساتھ جو حج عمرہ کرے تو اپنے ثواب کو حج کو ضائع کر دیتا ہے وہ اپنے ثواب کو حج کو ضائع کر دیتا ہے بالکل۔ تو اس لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ اپنے ساتھ پہلے سے انتظام کر کے کیپ لے کے، اور اس کے ساتھ بڑی نقاب لے کے، اور پہلے سے سل کے تیار کر کے رکھیں تو اور بہتر ہے، لے کے جائیں اور صحیح ترتیب سے پردہ کریں اور پردے کے ساتھ حج کریں۔ اور اس میں اگر آنکھ کھولنے کی ضرورت ہو تو پہلے سے اس کو سل لیا جائے، آنکھ کھول لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بعض عورتوں کو آج کل عادت ہوتی ہے کہ آنکھ کھول کے بغیر ان کو چلنا مشکل ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو ماشاءاللہ عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ آنکھ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، پردہ عام تھا۔ اور انسان جس طرح عادت ہو جائے، ہماری والدہ ابھی تک ماشاءاللہ 80 سال کے قریب ہیں، وہی پردہ پرانے زمانے کا، آنکھ بھی نہیں کھلتی، اسی سے عمرہ ہوتا ہے، اسی سے ان کا حج ہوتا ہے، سب اسی میں ہوتا ہے۔ تو جو پرانے پہلے عورتیں تھیں اسی ترتیب سے کرتی تھی، اب آج کل کی عورتیں جو ہیں آنکھ کھولے بغیر ان کو چلنا چکا عادت بنا چکی ہیں، تو بہرحال جب عادت اسی طرح بن جائے تو اس میں بھی آنکھ کھولنا چاہیں تو پہلے سے انتظام کر کے نقاب تیار کر کے آنکھ اس میں آگے سے کھولیں تاکہ نظر آنے میں مشکل نہ ہو۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ لکھوریا کر کے کوئی جو عورتوں کو بیماری ہوتی ہے جس میں مستقل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی ایسا ٹیشو یا ٹیمپون کر کے کوئی چیز ہے اس کو رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوران طواف جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ڈسچارج نہ ہو؟ اور اگر ڈسچارج باہر نہیں آتا تو کیا وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ وضو جب ٹوٹتا ہے جب وہ باہر آ جائے، جب تک باہر نہیں آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کے لیے اگر ٹیشو یا کوئی ایسی سوتی کپڑا یا کوئی چیز ایسی قطرن جو ہے لگا لی جائے، یا آج کل بعض اور چیزیں آتی ہیں طواف کے موقع پر خصوصاً، کہ جن عورتوں کو زیادہ مسئلہ ہے، تاکہ پاکی طواف میں وضو ضروری ہوتا ہے، بغیر وضو کے طواف کرنے سے جو ہے عمرے کا طواف ہے تو اس میں دم بھی آ سکتا ہے، بکرا بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بغیر وضو کے اگر کوئی کر لے تو دم آتا ہے، یا تو اس کو طواف کو دہرائے، نہیں دہرائے گا تو دم دینا پڑے گا اس کو۔ تو الگ الگ ترتیب ہے، اس میں عمرے کے طواف میں دم ہوتا ہے، کسی میں نفلی طواف میں اس سے کم ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں تو جرمانہ واجب ہوتا ہے، تو اس لیے طواف میں وضو ضروری ہے۔ سعی میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے سعی ہو جاتی ہے، اس میں دم نہیں آتا، تو طواف میں وضو لازمی ہے، وضو ٹوٹ جائے تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر عورت کوئی ایسی چیز رکھ لے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیکوریا کا پانی وغیرہ جو ہے باہر نہ آئے، اندر ہی رہے، تو پھر اس کا وضو جب تک باہر نہ آئے تو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا۔ اچھا وہ سب یہی حکم پیریڈز کے لیے بھی ہوگا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی چیز رکھی ہوئی اور پیریڈز کی بلیڈنگ بھی باہر نہیں آتی تو یہ طواف ہو جائے گا؟ وہ تو اس وقت ہوگا جب پیریڈ شروع ہونے سے پہلے ہے، جی درمیان میں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیریڈ شروع ہو گیا تو اگر کچھ نہ ہے تب بھی دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک لیکن اگر کسی کو پیریڈ شروع نہیں ہوا ابھی جی اور کوئی ایسی چیز رکھ لی جس سے وہ باہر کچھ نہیں آیا، جی تو پھر اس کے لیے مسئلہ آسان ہے کہ اس کا جو باہر نہیں آیا جب باہر آئے گا تو تب وہ ناپاک شمار ہوگی، باہر آنے سے پہلے ناپاک شمار نہیں ہوگی، اس پہ نماز فرض رہے گی۔ ٹھیک۔ جی، وہ سب احرام کے متعلق یہ سوال تھا کہ نقاب جو ہم کریں گے تو مستورات کے اس میں کیا ہم اسکارف ہٹا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا چہرے پر چادر ڈال کے سو سکتے ہیں یا چہرے سے ہٹا کے ہی سونا ہے؟ حالت احرام میں چہرے پر چادر لگانا، چہرے کو ڈھکنا منع ہوتا ہے۔ نقاب جسے کہا، احرام جی کی حالت میں پردہ بھی اس طرح کرے چہرے پہ نہ لگے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے سوتے وقت بھی چہرے پہ کپڑا چادر لگانا منع ہے، تو سوتے وقت بھی چہرہ عورت کا کھلا رہے گا، چونکہ عورتوں کے درمیان ہے وہ چہرہ کھول کے سوئے گی، سینے تک چادر اوڑھ سکتی ہے، پیر ڈھک سکتی ہے لیکن چہرہ نہیں ڈھک سکتی۔ جی، اچھا مصعب ایک سوال یہ تھا کہ اب مستورات کے جو محرم ہیں ان کی اور مستورات کی نیت مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ایام آنے کا خطرہ ہے تو وہ افراد کریں؟
تو ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ نیت کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد تمتع کرے، عورت حج افراد کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت ناپاک ہے تو حرم کے باہر بیٹھ جائے یا بس میں بیٹھی رہے، اور مرد جا کے عمرہ کر کے آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو دونوں کی ایک نیت ہونا ضروری نہیں ہے، مرد عورت کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے حالات کے لحاظ سے۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ یہ احرام کے اندر طواف کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کتنے دیر بعد صحیح کی جا سکتی ہے، یا تھکن کی وجہ سے صحیح کو 2 4 گھنٹے 5 گھنٹے ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ طواف اور سعی کے درمیان اگر وقفہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کچھ گھنٹے کا وقفہ ہو گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی تھکاوٹ کی جتنا جلدی کرے انسان اتنا بہتر ہوتا ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے یا ایسی کوئی تو اگر تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج، 4 5 گھنٹے بھی ہو گئے یا طواف آج کیا اور کل جا کے سعی کر لی۔ ویسے حج میں تو مشکل ہوتا ہے جو کہ حرم سے آنا جانا امینا بہت لمبا مشکل شقت کا کام ہے، لیکن بہرحال چند گھنٹوں کا فاصلہ ہو جائے، درمیان میں ایک دن کا بھی ہو جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن بلا عذر کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلا عذر کے جو۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب یہ تو آپ نے بتا دیا تھا، میں ایک دفعہ پوچھ رہا تھا کہ نقاب ہوا سے اڑنے کی وجہ سے کوئی صدقہ یا دم تو نہیں دینا ہوگا نا؟ ہوا سے اگر نقاب اڑ جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور مصعب چہرے پہ جی، مستورات کوئی ایسی کریم لگا سکتی ہیں جس سے ان کی جو چہرے کی جلد ہے وہ خراب نہ ہو، جس میں کوئی خوشبو نہ ہو؟ بغیر خوشبو کی اگر ہے تو لگا سکتی ہے، اس میں بالکل کوئی خوشبو نہ ہو تو اس کو لگانے کی گنجائش ہے، ایسی کوئی دوا، ایسی ایسی کریم اس میں بالکل خوشبو نہ ہو تو ورنہ بہتر ہے کہ بالکل ایسا تیل جو بالکل سادہ ہوگا ضرورت کے تحت لگا دیں۔ ویسے عورتوں کو زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، احرام کی حالت میں احتیاط کرنا بہتر ہے، چونکہ عورتیں تو بھی پردے میں ہوتی ہیں، ان کو دھوپ تو چہرے پہ لگتی نہیں ہے، تو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ احرام میں تو پراگندہ حال پراگندہ بال رہنا چاہیے، تو اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بالکل خوشبو نہیں ہے اور ضرورت ہے تو گنجائش ہے۔ اچھا مصعب یہ ایک سوال یہ تھا کہ کیا دوران حج کیا غسل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا صابن استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو، یا ایسا شیمپو استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو؟ احرام کی حالت میں جہاں ضرورت ہے وہاں غسل کیا جا سکتا ہے سادے پانی سے، صابن میں عموماً خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو والا صابن بالکل منع ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا صابن ہے جس میں بالکل خوشبو نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں بدن کو نہیں ملنا چاہیے، بدن کو ملنے سے احرام کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً بدن میں کہیں نہ کچھ بال ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اگر بغیر خوشبو کا صابن ہے تو خوشبو والا تو اس پہ جرمانہ تو نہیں آئے گا، لیکن دوسری مسائل اس کے اندر بالوں کا مسائل وغیرہ یہ تو، اس لیے احرام کی حالت میں ہاتھ وغیرہ دھونے میں کوئی حرج نہیں اگر ایسا صابن ہے جس میں بالکل خوشبو نہیں ہے، تو بغیر خوشبو کا کوئی صابن خاص ساتھ لے کے جائیں، یا حج میں آج کل بنائے جاتے ہیں، بعض کمپنی حج کے لیے بناتی ہیں عمرے کے احرام کے لیے، تو بغیر خوشبو کا صابن اس سے ہاتھ وغیرہ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہانے میں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ صرف پانی سے نہائے، اگر ضرورت پڑ جائے غسل فرض ہو جائے تب بھی پورا غسل کرے انسان، پانی سے کرے۔ البتہ پھر بھی حج کے ختم پہ ہر ایک کو جو ہر حاجی کو جو ہے صدقہ دے دینا چاہیے بالوں کا 15 ریال، چونکہ بال تو یوں بھی کبھی کبھی کھجلی میں کبھی کسی اور وجہ سے گر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بال، کسی کے 8 10 بال 15 20 بال گر گئے تو 15 ریال صدقہ جو ہے کافی ہو جاتا ہے بالوں کے لیے۔ جی، مصعب احرام میں دوران احرام اگر شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کیا طواف کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کوئی صدقہ یا کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ احرام کی حالت میں ہاتھ پکڑنا تو منع نہیں ہے، البتہ اگر ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے خصوصاً اگر جوان ہو اور شہوت کا خطرہ ہو تو پھر دم آ سکتا ہے، جب احرام کی حالت میں ہو، جب احرام ختم ہو جائے تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، جب طواف زیارت کے بعد یہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوتی ہے، طواف زیارت کے بعد تو پھر سعی میں اگر کوئی ہاتھ پکڑ لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک احرام باقی ہے طواف زیارت باقی ہے تو اس صورت میں جو ہے ہاتھ پکڑنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ شوہر کے کپڑے پکڑ لے، شوہر کے احرام پکڑ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان حرم میں ایک دروازے ہیں، دروازوں پہ نمبر ہیں، نام ہے، آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس کا فوٹو بھی لے لے، نمبر یہ ہے نام یہ ہے، پھر طے کر لیں بھی اس دروازے کے پاس یہاں پہ اس جگہ پہ ستون کے پاس اس دروازہ پہ یہاں پہ طواف کے بعد ملیں گے اگر آگے پیچھے ہو گئے، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے، لیکن اگر کپڑے پکڑ کے چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ کوئی شہوت کا نہ ہو تو کوئی مسئلہ جرمانہ نہیں آتا، اگر کسی کو شہوت ہو گئی تو دم آتا ہے، یہ ہوتا ہے بس۔ تو سب ایک سوال یہ تھا کہ دوران احرام جو تھا مینا کے ٹینٹ میں جو ہے ہم اپنے آسانی کے جو کپڑے سونے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ سونے عورت کے لیے، عورت جی جو ہے چونکہ عورت میں احرام میں پابندی نہیں ہے،
जी। عورت تو کپڑے پہنتی ہے، تو عورت اگر کپڑے بدل لے تو کپڑے بدلنے میں عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک مصب، مصب ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس ماسک لگا سکتے ہیں اگر ہمیں الرجی ہے؟ تو کیا ماسک لگایا جا سکتا ہے؟ اور اس میں خصوصاً خصوصاً ان کو جن کو مصب جن کو سیری ایز وہ مطلب یہ سوال اس بہن کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو بیماری ہے اور وہ ایزما ہے، تو وہ ایزما کی وجہ سے ان کو مستقل دوائیں لینی پڑتی ہیں۔ ایک پہلے سوال کے تعلق سے بات ہے کہ جو جی عورتوں نے خاتون نے پوچھا کہ بھئی سونے کی حالت میں رات میں سونے کے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ سونے کے کپڑے عورت کے لیے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سی عورتوں کے سونے کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں جسم کے حصے کھلے رہتے ہیں، ہاں؟ تو ایسے کپڑے جس میں بے حیائی ہو تو اس سے حج خراب ہوتا ہے، وہ نہیں پہننا چاہیے بالکل۔ حج میں بھی بحیا کپڑے پہننا چاہیے، بے حیائی کے کپڑے بالکل نہیں پہننا چاہیے، اس سے مکمل احتیاط کرنا چاہیے، ہاں؟ دوسری بات، اب دوسرا سوال جو ہے، ماسک کا استعمال حالت حرام میں منع ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن جس کو بیماری ہے پہلے سے، سانس کی تکلیف ہے کوئی، اور اس میں اس کے لیے ماسک کا استعمال ضروری ہے، تو وہ استعمال کر سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ استعمال اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ پھر جو کوئی بیماری کی وجہ سے ہے، اور اب اس میں اگر ایک دن ایک رات کے برابر مسلسل پہننا پڑ، تھوڑے وقت پہنے تو صدقہ ہوتا ہے 15 ریال، لیکن نہ زیادہ پہنے تو اس میں اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے 6 مسکینوں کو 15 15 ریال دے دیں، 90 ریال ہو جاتے ہیں، لیکن 6 کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایک دن 10 12 گھنٹے ہو جائے، اتنی لمبی مدت ہو جائے ماسک پہنے پہنے، تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یا پھر اگر نہ دے چونکہ بیماری کی وجہ سے، تو شریعت نے آسانی کر دی ہے کہ جسے قرآن پاک میں فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا عذر کی وجہ سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسئلہ ہوا، بالوں کا، ان کو بال نکالنا پڑے احرام کی حالت میں، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ نے کہا کہ سب اس کا فدیہ دے دو، چاہے صدقہ دے دو، یہ جو بتایا کہ 6 مسکینوں کو دینا ہے، یا سیام روزے رکھ لو، یعنی کہ کوئی 1 ریال بھی نہ دے انسان، اور 3 روزے رکھنا پڑیں گے، تو 3 روزے رکھ لے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، وہ کوئی بکرا دینا چاہے تو اس کو اختیار ہے جی۔ ٹھیک مصب، یہ تو احرام کے متعلق تقریباً ہم نے سارے سوال جو تھے وہ کر لیے۔ ایک سوال مصب یہ تھا کہ مستورات جب تمتع کی نیت ہوگی اور وہ عمرے کے اندر بال کاٹیں گی، تو پہلی بات یہ کہ وہ کیا وہ بال خود کاٹ سکتی ہیں اپنے، اور کتنے بال کٹیں گے؟ نیچے سے چوٹی سے کٹیں گے یا ہم مختلف جگہ سے مطلب ایک چھوٹی سی جگہ سے لے کے کاٹ سکتے ہیں؟ حالت حرام میں جو ہے، عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں دو عورتیں ہیں دونوں ایک دوسرے کے کاٹ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ پوری چوٹی پکڑ کے، پورے بال پکڑ کے جو ہے، نیچے سے کم از کم 1.5 انچ یا 2 انچ کا بال کاٹنا چاہیے، ایک پور سے زیادہ کٹنا پڑتے ہیں۔ ابھی ہوتا یہ ہے کہ چوٹی جو ہے اوپر سے گھنی ہوتی ہے، اور نیچے جو بال چوٹی میں آخر میں رہ جاتے ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں، کبھی نیچے جو بال ہوتے ہیں اوپر کے آدھے ہوتے ہیں وہ آخر میں جو ہوتے ہیں، کبھی آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں، تو اس لیے نیچے سے پوری چوٹی پکڑ کے 1.5 انچ یا 2 انچ یا کم از کم 1.5 انچ کاٹ دینا چاہیے، تاکہ جو مقدار واجب ہے، چونکہ پورے سر کے چوتھائی واجب ہوتے ہیں، تو چوٹی کے جو آخری حصے میں ہوتے ہیں کبھی چوتھائی سے بھی کم ہوتے ہیں، تو اگر بعض عورتوں کی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل معمولی سی ہے تو ان کو اور زیادہ کاٹنا پڑتا ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے کم از کم 1.5 یا 2 انچ کاٹ لیے جائیں تو جو مقدار واجب ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا مصب یہ ایک تھوڑے سے بال اگر کوئی عورت کاٹے گی، جی، ایک لٹ لے کے کاٹ لیے، تو اس کو دم دینا پڑے گا، وہ حلال بھی نہیں ہوگی، شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی، وہ تو شوہر سے تعلقات بھی ناجائز ہوں گے اس کے، تو اس لیے ایک لٹ پکڑ کے عورت نہیں کاٹ سکتی، پورے بال پکڑ کے جو ہے اپنے کاٹے، تاکہ مقدار واجب پوری ہو جائے۔ مصب اگر یہ پچھلے عمروں میں یہ غلطی کی ہوئی ہے تو وہ پھر حج کے بعد آپ سے رابطہ کر کے مزید بات کر لیں اس بارے ہاں میں؟ بہتر ہے، رابطہ کر کے جو ہے میرا جو نمبر ہے اس پہ 05066509661 پہ اس پہ جو ہے رابطہ کر لیں، جی، اور تفصیل اپنی بتا کے وہ پوچھ لیں کتنے عمر میں ہوا یا کتنی دفعہ ہوا، پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن مصب اس وقت کیا کریں اگر وہ آخری عمرے پہ یہی کیا ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ آخری عمرے پہ اگر یہی کیا تو پہلا کام یہ کریں کہ فوراً اپنے بال کو پورے صحیح ترتیب سے کاٹ لیں، اچھا، جو آپ نے بتائی ہے ابھی؟ جی ہاں، ترتیب اسی ترتیب سے کاٹ لیں تاکہ حلال ہو جائے، جی اور پھر حلال ہونے کے بعد جو ہے پھر ان کے ذمہ دم بھی ہوگا، دم جی، چاہے ابھی دے دیں یا حج کے دوران دے دیں، دینا حدود حرم میں ہے، اور حج کا حج دم ہو یا عمرے کا دم ہو، حدود حرم میں دینا ہوتا ہے، اور غریبوں کو کے لیے ہوتا ہے، وہ دم بکرا ذبح کر کے پورا غریبوں کو دیا جاتا ہے، تو حج کے بعد دیں یا ابھی دے دیں، تو دم دینا حدود حرم میں ہے یہ، اور یہ اب تفصیل جو ہے ابھی کے لیے تو جی بال جی، کاٹ لے تو بڑا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، تو دم مصب میں کہیں بھی تاخیر ہیں ہو وہ سکتی کاٹ ہے۔ سکتے ہیں، چاہے وہ ریاض میں ہو، دمام، کہیں بھی اس وقت موجود ہو اب تو ایک یہ ہے کہ جو مکے میں موجود ہے
تو مکے میں کاٹنا چاہیے. اصل تو بالوں کا کاٹنا حدود حرم میں ضروری ہے. اگر کوئی حدود حرم میں باہر نکل چکا ہے، اب وہاں کاٹے گا تو کاٹنا تو ابھی بھی ضروری ہے، چونکہ اس کے کاٹے بغیر حلال نہیں ہوگا. اس کے لیے صابن کا استعمال، خوشبو والا منع ہے، شوہر سے دور رہنا پڑے گا، ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے کاٹنے مطلب اس میں باہر کاٹنے کی وجہ سے ایک دم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک کے بجائے دو دم ہو جاتے جی. ہیں. اچھا جی. صاحب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ میرے بال جو ہیں ان کی، مطلب جو مستورات نے سوال کیا، ان کے بال بہت چھوٹے ہیں اور وہ کٹوائے ہوئے ہیں. تو اب ایسی صورت میں اگر وہ تمتع کرتی ہیں تو وہ بال بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے، تو کیا کریں؟ تو بہرحال اگر افراد کرنا وہ اگر افراد کرنا چاہیں تو افراد کر سکتی ہیں. اگر رمضان بعد کوئی عمرہ نہیں کیا انہیں نے جی. اور وہ افراد کرنا چاہیں تو افراد کر سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بالوں کو اس طرح رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ پٹے کٹ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ جی. مردوں کے مشابہت ہے. جی. اور مردوں کی مشابہت یہ صحیح طریقہ نہیں. مردوں کی مشابہت ہے اور غیروں کی مشابہت ہے. یہ آج کل کا فیشن ہے. غیروں کی عورتیں جو ہیں، آج کل کا فیشن یہ ہو گیا ہے کہ مرد بال لمبے کر رہے ہیں، عورتیں بال چھوٹے کر رہی ہیں. آج کل کا فیشن چل رہا ہے یہ. تو جی. علامہ فرمائے کہ لوگ الٹے تہذیب پہ. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مردوں کو دیکھو، ان کے پینٹ، ان کے پاجامہ، ان کا جبہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے. یعنی جو نبی نے کہا اس کا الٹا جو تہذیب سکھا رہی ہے، ہم نبی کی بات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو لا رہا ہے. تو مردوں کے پینٹوں کو لٹکایا جا رہا ہے. عورتوں کا لباس دیکھو، عورتوں کے گھروں میں بچیوں کو جو لباس پہنایا، دیکھو بھائی بچیاں ہیں پورا ہاتھ کھلا ہوا، پیر کھلا ہوا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بے حیائی کا طریقہ ہے. جو نبی نے بتایا، جو اسلام نے بتایا، صحابہ صحابیات نے اس پر زندگی گزاری، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے پہ چل پڑے. بہرحال اگر ایک کسی نے غلطی کر چکا ہے تو عمرے میں تو بال کاٹنا ہی پڑیں گے، اس کے بغیر انسان حلال نہیں ہوتا. عمرہ نہ کرنا چاہے تو خالی حج کر لے، بال تو کاٹنا ہی پڑیں گے اسی ترتیب سے. اچھا صاحب، یہ سوال ہے کہ میں جدہ میں رہتی ہوں. مجھے اپنے بچوں کو چھوڑنے عید کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ پاکستان چلی گئی تھی. اب میں واپس جدہ آئی ہوں. میرا حج کا ہی ارادہ تھا پہلے سے. تو اب ایسی صورت میں کیا میں تمتع کا عمرہ پہن کے آؤں، یا میں جدہ آ جاؤں اور پھر میقات سے جا کے نیت کر لوں؟ اور کیا ایسی صورت میں حج افراد میں کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ بچوں کو کہاں چھوڑنے جا رہی ہیں؟ وہ سب پاکستان جا رہی ہیں. پاکستان جا رہی ہیں تو واپسی میں ان کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا. جی. اب یہ ہے کہ اگر یہ جدے میں رہتی ہیں تو ان کو اختیار ہے، یا تو عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں واپسی میں اور عمرہ کر لیں. پھر ان کا چونکہ پاکستان جانے سے صورتحال بدل جاتی ہے. جدے والا اگر پاکستان چلا جائے اپنے وطن اصلی، پھر وہاں سے واپس آئے تو پھر اب وہ تمتع کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے، تمتع کر سکتا ہے. جدے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا. وہاں جا کے آ رہا ہے تو وہاں سے وطن اصلی چونکہ چلا گیا، وطن اصلی جانے سے جو ہے تمتع کر سکتا ہے. تو وہاں یہ احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں، پھر حج کا احرام جدے سے باندھیں کہ تمتع کی قربانی کرنا پڑے گی. ایک شکل یہ ہے. جی. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر تمتع نہیں کرنا چاہتی ہیں، افراد کرنا چاہتی ہیں، تو وہاں سے واپس جدہ آ جائیں. لیکن جب حج کا احرام باندھیں تو واپس ان کو میقات جانا پڑے گا. جحفہ رابغ جائیں یا طائف جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے حج کا آئیں، پھر ان کا کوئی مشکل نہیں ہے ان پر. ٹھیک. جو کہ یہ پھر جدے سے احرام نہیں باندھ سکتی. جدے سے احرام باندھنے کی تو پر دم آئے گا، چونکہ یہ اچھا. پاکستان جا کے آئی ہیں، جدے سے باندھنے میں دم آئے گا. تو اس جی. لیے ان کو حج کا احرام، اگر عمرہ کرتی ہیں تو پھر حج کا احرام باندھ سکتی ہیں گھر سے، اس میں مشکل نہیں ہے. اور لیکن اگر عمرے کا احرام میقات سے باندھ کے آئی ہیں، اگر عمرہ نہیں کرتی ہیں، خالی حج افراد کرنا چاہتی ہیں، تو پھر میقات جانا پڑے گا ان کو. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ کہ اور مصعب، ان کے جو محرم ہے وہ جب ان کو میقات تک لے کے جائیں گے، تو جب وہ بھی پھر احرام کے ساتھ ہی آئیں گے، یا جدہ سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں افراد کا، کیونکہ وہ پاکستان نہیں گئے؟ وہ پاکستان نہیں گئے نا، وہ تو حج افراد کا جی. جدے سے باندھ سکتے. لیکن اگر میقات لے کے جائیں گے تو میقات سے واپسی میں پھر چاہے یہ جدے سے باندھ کے میقات جائیں، ساتھ ساتھ احرام میں آ جائیں، جی. یا پھر میقات سے ہی وہ احرام باندھ لیں. چونکہ میقات سے پھر بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. ٹھیک. اگر پہلے سے احرام جدے سے باندھ کے میقات گئے تو اس احرام کی حالت میں آ رہے ہیں. اگر جی. نہیں باندھا تو پھر ان کے ساتھ میقات سے احرام باندھنا پڑے گا. اچھا بس، ٹھیک ٹھیک مصعب. ٹھیک مصعب، ایک یہ سوال تو سارے ہو گئے. طواف کے متعلق سوال یہ تھا کہ مصعب، ایک نے کہا ہے کہ میرے بچپن سے ہی میرے جو کولے کی ہڈی ہے، ہپ کی جو بون ہے، اس کے اندر مطلب نقص ہے. تو میں زیادہ نہیں چل سکتی. تو ایسی صورت میں کیا میں ویل چیئر پر عمرہ کر سکتی ہوں، اور یا مطلب طواف کر سکتی ہوں اور صحیح کر سکتی ہوں؟ یہ عام حالات میں ویل چیئر پہ چلتی ہیں یا نہیں؟ مصحف ایسا نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب میں زیادہ چلتی ہوں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میرے اس نقص میں ہے. دو طریقے ہیں. دیکھیے، جی. یہ ان کو زیادہ چلنا مشکل ہے، یعنی تھوڑا بہت جی. جی. عام حالات میں جی. چلتی ہیں. جی. 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 تو جی. ان کو بہتر ہے کہ حج جو ہے اپنے ساتھ ویل چیئر لے کے جائیں، اپنی الگ ویل چیئر رکھیں، اس میں تلا ڈال کے رکھیں حفاظت سے.
اور باقی حج میں جو چلنا، چونکہ حج میں بہت چلنا پڑتا ہے، اگر ٹرین ہے تو ٹرین تک جانے کے لیے، بس ہے تو بس تک جانے کے لیے کافی لمبا چلنا پڑتا ہے، کبھی رمی کرنے کے لیے جانے کے لیے، تو ان جگہوں میں تو یہ ویل چیئر پہ کریں۔ اور پھر حرم تک جانے کے لیے بھی کافی لمبا چلنا پڑتا ہے، وہ بھی ویل چیئر پہ کریں۔ پھر جب یہاں آرام ویل چیئر پہ جائیں گی تو حرم میں پھر چل کے بھی طواف کر سکتی ہیں، لیکن اگر پہلے باہر لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، رمی تک پیدل جائیں گے اور طواف حرم تک پیدل، پھر حرم میں جا کے ویل چیئر پہ، تو جب آپ حرم تک پیدل اتنا لمبا چل کے آنا ممکن ہوا، تو پھر اندر تو گاڑی پہ چلنا ہے، ترتیب صحیح نہیں ہے یہ۔ تو صحیح ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلے ویل چیئر استعمال کریں جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں مسئلہ ہے وہاں احتیاط کریں، لیکن اگر تکلیف پھر بھی ہے ویل چیئر کے استعمال کیا تو پھر مجبوری ہے، یعنی ویل چیئر پہ طواف عمرہ وہ کر سکتا ہے جو بالکل چلنے سے معذور ہو، جو چلنے سے معذور ہو وہ ویل چیئر پہ کرے گا، جس کے لیے چلنا ممکن ہو وہ کرے گا، تو اس کو دو دم دینا پڑیں گے طواف کا، ایک دم صحیح کا ایک دم۔ تو اگر ان کی کیفیت ایسی رہی کہ چلنے سے معذور ہیں یہ، جب عمرہ کرنے کا وقت آیا تو پھر ان کی مجبوری ہے۔ جی لیکن اگر طواف پیدل کر سکتی ہیں، صحیح نہیں کر سکتی تو طواف پیدل کریں، صحیح ویل چیئر پہ کر لیں۔ ٹھیک، مطلب یہ کہ اگر اپنی سچویشن کے حساب سے دیکھنا پڑے گا ان کو کہ کیا۔ جی اپنی حالت کے حساب سے دیکھنا پڑے گا، حالت کیسی ہے ٹھیک۔ اپنی نوعیت کے حساب سے، اس کے حساب سے جو ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ سب ایک سوال یہ تھا کہ میری پریگنینسی کی ارلی منتھ ہے، تو کیا میں حج قران کر لوں، یا بہتر ہے کہ حج قران کے افراد ہی کر لوں؟ اگر ان کو چلنے میں مشقت ہے تو پھر افراد کر لیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ وہ سب جی ایک سوال یہ تھا کہ اگر طواف کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے کچھ اسپاٹنگ ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یا مطلب طواف اور صحیح کے بعد پتہ چلا، تو پھر ایسی صورت میں کیا غالب گمان رکھیں گے، ہمیں دوبارہ طواف کرنا پڑے گا؟ طواف کے بعد پتہ چلا یعنی ماہواری شروع ہو گئی؟ جی اگر ان کا ماہواری۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے دن سے یہ ماہواری شروع ہو گئی، جی۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ ان کو بعد میں یہ طواف پاک ہونے کے بعد دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر طواف میں کچھ محسوس نہیں ہوا، صحیح بھی کر لی، صحیح کے بعد دیکھا تو پھر طواف دہرانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن طواف کے بعد کیا نظر آ گیا تو پھر طواف دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور مصعب اسی طرح جیسے اگر کسی کے، جو تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ کچھ لیکویریا کی بیماری ہے، تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لکوڈ باہر آیا ہے، تو وہ ایسی صورت میں بھی ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ طواف ان کو اگر دہرانا؟ طواف کے بعد پتہ چلا اور اندازہ یہی طواف کے دوران آیا تھا تو پھر ان کو بھی دہرانا پڑے گا، نہیں دہرانے کی شکل میں دم آئے گا۔ لیکن اگر صحیح کے بعد تو ان کو بھی مسئلہ نہیں ہے، تو طواف کے دوران اگر محسوس ہوا اور پھر طواف کے بعد نظر آئے گا واقعی میں نکلا تھا، تو اب اندازہ یہ ہے کہ طواف کے دوران نکلا ہوگا، تو طواف کے بعد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر ہاں طواف کے کئی گھنٹے بعد تو بات الگ ہے، کئی گھنٹے گزر گئے تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن طواف کے بعد ہی جو ہے نظر آئے کہ واقعی میں کچھ ہے، تو پھر طواف کو دہرانا پڑے گا۔ ان کا لکوریا کا مسئلہ ہے تو خالی وضو کر کے دہرا لیں۔ ٹھیک۔ لکوریا میں یہ ہے کہ اگر عورت کپڑے بدل نہیں سکی، چینج نہیں کر سکی، صرف وضو کر کے دہرا لے، چونکہ وضو کرنے کی جگہ حرم کے اندر بھی موجود ہے، نیچے پہلی گراؤنڈ فلور میں جو ہے پہلی منزل میں وضو کی جگہ عورتوں کی الگ بنی ہے، مردوں کی الگ بنی، تو وہاں جا کے خالی وضو بھی کر لے عورت اور طواف دہرا لے، وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ کپڑے چینج نہیں کر سکی، البتہ نماز کے لیے چینج کرنا ضروری ہوتا ہے، طواف میں اگر عورت چینج نہیں کر سکی کپڑے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، پھر بعد میں وہ طواف کی 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے چینج کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا اس کے لیے چینج کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ طواف کے چوتھے چکر میں میرے جو ہے وہ پیریڈ شروع ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا میرے وہ 3 چکر مجھے لگانے پڑیں گے، یا پورا طواف ہی ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ بعد چوتھے چکر میں شروع ہو گئے تو پھر جب پاک ہو جائیں گی، پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف پھر سے شروع کریں، پاک اچھا، ہونے کے بعد۔ وہ 7 چکر دوبارہ ہی لگانے پڑیں گے سر؟ جی جی سر اس صورت میں دم تو نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تمتع کی نیت سے نہیں تھی؟ نہیں وہ اچھا یہ طواف عمرے کا ہے، حج جی سے جی، پہلے عمرے کا کا، ہے یہ؟ عمرے، جی 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 جی۔ اگر عمرے کا طواف ہے تو پھر ان کو ظاہر سی بات ہے وہی مسئلہ بن جائے گا، ان کو قضا عمرہ بھی، کئی عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور اس عمرے کا دم دینا پڑے گا، چونکہ حج سے پہلے تو پاک ہونے کا ٹائم نہیں ہوگا ان پاس۔ ٹھیک۔ اچھا جی تو صاحب تو ایک قضا عمرہ بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینا پڑے گا۔ صاحب ایک سوال اہم تھا، یہ پاکستانی صاحبہ ہیں، وہ حج کے ویزے پہ آئی ہوئی ہیں، اور 12 کی رات کو ہی ان کی فلائٹ ہے، اور وہ 13 کو فلائٹ ہے، معافی معذرت، 13 کو فلائٹ ہے، اور وہ ایام کے دنوں میں ہوں گی، تو ایسی صورت میں وہ اپنا طواف زیارہ کیسے کریں گی؟ یہ ان کے پاس ریزیڈنٹ مقیم نہیں ہے یہاں سعودیہ کی۔ ہاں تو ان کا ویزے کا مسئلہ ہے، جی
جس عورت کا ویزے کا مسئلہ ہو، جو عورت سعودیہ میں رہتی ہے، وہ اگر اس کے ناپاکی کے دن ہیں تو اس کو تو طواف زیارہ کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، چاہے مکے میں کر سکتی ہے تو وہ بہتر ہے، مکے میں نہیں کر سکتی تو واپس جانا پڑے تو ہے، شوہر سے دور رہے گی، شوہر یہ احرام کی چونکہ ایک پابندی باقی ہے تو واپس جا کے تو پاک ہونے بعد طواف کے لیے آئے گی۔ لیکن جو سعودیہ سے باہر رہتی ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، اب اس کا تو مسئلہ مجبوری ہے، تو اس کے سامنے یہ ہے کہ اسی حال میں اگر پاکی کا، یعنی اصل تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سیٹ کینسل کر دے اور انتظار کرے پاکی کا، پھر وہ مکمل کر کے جائے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ سیٹ کینسل کرنا ممکن نہیں ہے یا ویزا ختم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ مجبوری کی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے تاکہ احرام کی پابندی ختم ہو جائے کہ اسی حال میں عورت غسل کرے، غسل کر کے اسی حال میں جا کے طواف کر لے، طواف کر کے، لیکن اس میں بڑا دم دینا پڑتا ہے چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہوا ہے یہ، تو اس میں اونٹ یا گائے دم میں دینا پڑتی ہے مکے میں حدود حرم میں، طواف زیارہ کا مسئلہ ہے یہ۔ تو طواف زیارہ اگر اس حال میں کیا تو ایک اونٹ یا ایک گائے حدود حرم میں دم دے کے پھر جانا پڑے گا ان کو۔ اچھا مصعب، وہ دم بعد میں دیا جا سکتا ہے یا جانے؟ طواف کر کے دم، اگر دم کی گنجائش نہیں، دم تو بعد میں دے سکتے ہیں، مکے میں دینا حدود حرم میں ہے، بعد اچھا میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ سعودیہ میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ان نہیں؟ کے لیے جائز نہیں ہے، پھر اتنا بڑا دم کی ضرورت بھی کیا ہے، ان کو تو انتظار کرنا پڑے گا چونکہ وہ سعودیہ میں رہتے ہیں جی اور ان کے لیے آنا ممکن ہے، جو باہر والے ہیں تو ان کے لیے تو ویزے کا مسئلہ ہے، پھر آنا ممکن نہیں ہوتا ہے کے لیے باہر سے دوسرے ملک سے، تو سعودیہ کے اندر ہے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں مکہ۔ جی ٹھیک ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ان کے ایام جو ہیں وہ کسی خاص مقررہ وقت پہ نہیں آتے اور وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا اگر وہ حج افراد بھی کرتی ہیں تو؟ اگر جہاز افراد کرتی ہیں تو پھر ترتیب ان کی بھی وہی ہے، جی اگر اگر حج سے پہلے شروع ہو گئے تو پھر تو افراد کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، تو اب زیارت تک پاک ہو گئی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، تو اب زیارت تک پاک نہیں ہوئی تو پھر اگر سعودیہ میں رہتی ہیں تو پھر وہی ترتیب ہوگی جو بتایا کہ انتظار کریں پاکی کا، اور اگر ناپاکی کی وجہ سے تو اب زیارت میں دیر ہو جائے تو اس پہ کوئی دم نہیں آتا عورت کو، چونکہ مردوں کے لیے تو 12 کی مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، اب عورت جو پاک ہے اس کو بھی ضروری ہے، جو ناپاک ہو چکی ہے پاک نہیں ہوئی تو پھر جب پاک ہو جائے گی تب کرے گی، اس وقت شوہر سے دور رہے گی، شوہر حلال نہیں ہوتا، ایک پابندی رہ جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر ایام شروع ہو گئے تو اب زیارت سے پہلے، تو طواف زیارت کے جو ہے پاک ہونے بعد ان کو کرنا پڑے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا طواف زیارت کے لیے۔ مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ آ، ہم نے دوا، وہ آپ لیکچر شاید نہیں سنے تو وہ ہم نے دوا استعمال ڈاکٹر سے لے کر وہ پیریڈ کو جو ہے نا اسٹاپ کرنے کی دوا کھانا شروع کر دی، اب اس سے جو ہے وہ کچھ اس اسپاٹنگ سی آ رہی ہے، تو کیا یہ پیریڈ ہوگا یا استحاضہ ہوگا، اور ابھی کیا ہم چھوڑ دیں اس دوا کو؟ ابھی تو حج میں کافی دن باقی ہیں، تو ابھی تو عافیت اسی میں ہے کہ اس دوا کو چھوڑ دیں، اب باقی استحاضہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کی تاریخ کے دن ہے، ماہواری کی جو تاریخ ہوتی ہے ان کی ماہانہ وہی تاریخ کے دن ہے، اس میں اگر یہ اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو یہ حیض شمار ہوتا ہے، اور اپنا مسئلہ یہ فون کے اپنے رابطہ کر کے پوچھ لیں تفصیل سے، زیادہ بہتر ہوگا چونکہ اس میں تفصیل ہوتی ہے کافی، تو ٹھیک اگر تاریخ کے دن میں اسپاٹنگ ہو تو یہ حیض شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ جی جی۔ اچھا سب ایک سوال یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ عرفہ کے دن جو ہے ایام ختم ہو جائیں تو پھر اسی دن ہی ہمیں جو ہے وہ غسل کر کے وہ شروع کر دینا پڑے گا، اور اگر مزدلفہ کی رات کو ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر نا انتظام ہوا غسل کا تو پھر کیا کیا جائے؟ حمامات تو عرفات میں بھی ہوتے ہیں، حمامات مزدلفہ میں بھی ہوتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، رش کا مسئلہ ہوگا، لیکن اب یہ ہے کہ غسل تو کرنا پڑے گا، اب حمام یہ ہوتا ہے کہ ابھی صاف نہیں ہوتا ہے تو بھئی اس کو صاف بھی کرنا پڑے گا، جس طرح انسان اپنا گھر صاف کرتا ہے، اپنے گھر کا حمام بھارا صفائی تو کرتا ہے نا انسان، تو اگر وہ حمام صاف نہیں ہے تو صاف کر کے غسل تو کرنا پڑے گا، کیونکہ غسل تو فرض ہے، نماز فرض ہو جائے گی، اب حج میں جب غسل کا وقت آ گیا، اب یہ کہنا کہ بھئی حمام میں صفائی نہیں، بھئی حمام کو دھو لو، پانی تو ہوتا ہے، پانی سے دھونے کا مسئلہ ہے، تو اسی پانی سے دھو لو اور اسی پانی سے پھر غسل کر لو، پہلے زمانے میں تو سب اسی طرح لوگ غسل کرتے تھے، ہیں؟ اب تو چونکہ شاور ہو گیا، لوگ شاور کے عادی ہو گئے، بھی جہاں شاور نہیں ہے تو وہاں بھی تو نہانا ہی تو پڑے گا نا آخر کرنا، تو جیسے ہے تیسے صفائی کر کے جو بھی ہے تو نہانا تو وہاں پانی تو ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ رش مزدلفہ میں رات کے شروع میں زیادہ ہوتا ہے، پھر فجر کے وقت زیادہ ہوتا ہے، درمیان رات میں 2 بجے 3 بجے رش کم ہوتا ہے،
تو بہرحال حمامات کے پاس تو ان کا جگہ تو موجود ہوتی ہے، تو اب ترتیب ان کو بنانا پڑے گی، کیسے غسل کی ترتیب بنائیں، تھوڑی مشقت ہوگی لیکن وہ ترتیب تو بنانا پڑے گی۔ تو صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تہائی رات کو وہ مینا لے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ تب ہاں، اگر عورتیں اگر مزدلفہ میں پاک ہوئی ہیں، اور چونکہ عورت کے لیے رات میں مینا جانا جائز ہے، اور اگر وہ مینا چلی جائے گروپ کے ساتھ رات ہی میں، وہاں جا کے غسل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرد کے لیے جانے سے دم آئے گا، مرد کے جو معذور مرد نہیں ہے، جی جو معذور ہے اس پہ دم نہیں آتا، لیکن جو معذور نہیں ہے اور جی جوان ہے تو وہ اگر جائے گا تو اس کا مسئلہ بنے گا، تو اس لیے خاتون گروپ کے ساتھ اگر چلی جائے اپنے خیمے مینا میں اور وہاں جا کے غسل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو مصعب ایسی صورت میں مغرب پڑھے عشاء دونوں پڑھی جائیں گی یا صرف عشاء پڑھی جائے گی؟ اصولاً تو دونوں پڑھنا چاہیے ان کو، ٹھیک اصولاً جو ہے۔ جی جی ہاں، لیکن یہ کہ مسئلہ واضح نہیں ہے، باقاعدہ جزیہ نظر سے گزرا نہیں ہے، لیکن جی اصول کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ دونوں پڑھ لیں، احتیاط اسی میں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو مصعب اس پہ کوئی دم تو نہیں آئے گا کہ وہ مینا جا کے نماز پڑھیں گی تو؟ نہیں نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں آئے گا، مینا جا کے نماز پڑھنے میں ان پہ کوئی دم نہیں آئے گا، مینا جا کے نماز پڑھ، البتہ یہ کہ رات کو جاتے ہوئے گروپ والے کبھی رمی کرتے، رمی نہ کریں، ٹھیک خالی جا کے مینا میں غسل کریں، وہی نماز پڑھیں، رمی فجر بعد جب سورج نکل جائے اس کے بعد جا کے رمی کریں، اچھا گروپ والے رمی کریں، ان کو کرنے دیں یا خود رمی نہ کریں۔ ٹھیک مصعب یہ ایک اسی کے سے نوعیت کا سوال تھا کہ آپ نے شاید یہ پچھلے سیشن میں بھی بتا دیا تھا کہ مستورات اپنی نماز خود کیمپ میں پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، یہی آپ نے بتایا تھا مصعب؟ جی جی، عورتیں جو ہیں اپنی نماز اپنے خیموں میں خود پڑھیں، اچھا جو جماعتیں ہوتی ہیں اس جماعتوں میں شامل نہ ہوں، خصوصاً جو مردوں کی جماعتیں ہوتی ہیں تو اس میں تو صفوں کا اتصال بھی نہیں ہوتا، عورتوں کے مردوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں اس سیرے سے، تو اس لیے مردوں کی جماعت میں ہرگز شامل نہ ہوں، اور عورتوں کے لیے مصنون یہی ہے کہ اپنی نماز خود پڑھیں، تو اپنی نماز اپنی ترتیب سے خود پڑھتی رہیں۔ ٹھیک، اور مصعب بعض دفعہ کیمپ میں مستورات جماعت بنا لیتی ہیں اپنی؟ وہ بھی خلاف سنت ہے، اس میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، عورتوں نے جو ترتیب بنائی ہے، اور جماعت جو ہے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے جماعت۔ ٹھیک مصعب، اچھا مصعب ہاں، عورت اگر حرم میں ہے تو حرم کی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے، جی لیکن یہ کہ اپنی جماعت خود بنانا شروع کر دیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک مصعب ایک سوال تھا کہ یہی کہ مستورات جو ہیں ان ایام کے اندر وہ کیا اذکار کر سکتی ہیں، اور جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا عرفہ کے دن وہ پڑھا جا سکتا ہے ایام کے دنوں میں؟ ایام کے دنوں میں اذکار کر سکتی ہیں، وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن سورہ اخلاص کو چھوڑ دیں، باقی پڑھ سکتی ہیں، قل اللہ احد کو چھوڑ کر باقی جو ہیں وظیفہ مکمل کریں، باقی کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے لبیک پڑھیں، کثرت سے عرفات کے میدان میں چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ثم تسبیحات کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ ٹھیک سر، جی سر ایک سوال یہ تھا کہ یہ ایام کی وجہ سے ہمارے حج میں کوئی کمی ثواب کی وجہ سے تو نہیں آئی کہ ہم نے نمازی بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، اور بہت ساری چیزیں کم ہو گئی؟ کوئی ثواب کم نہیں ہوتا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، ام المؤمنین عائشہ نے حج کیا اسی حال میں، تو ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، تو لہذا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو آپ کے ثواب میں جو آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے، نیت موجود ہے، اللہ آپ کو پورا ثواب کے دل میں موجود ہے، تڑپ نیت ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دیتا ہے۔ اور جو نماز کی پابند ہے، 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتی ہے، تو ایام کے دنوں میں بھی اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر بہت زیادہ چلنے سے ڈسچارج ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو آپ نے بتایا کہ ٹشو رکھا جا سکتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں، جی یا کوئی چیز جو بھی اس کے مقابل ہوتی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک مصعب ایک سوال یہ تھا کہ وہ 5 منتھ کی پریگننٹ ہے، تو کیا وہ اس کی وجہ سے ان کی جو پیشاب کا کنٹرول ہے اور وہ اسٹمک کا کنٹرول نہیں رہتا، تو کیا وہ ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کچھ گنجائش ہے یا وہ کس طرح سے اس کو کریں؟ نہیں، ان کو کرنا تو پڑے گا، کنٹرول کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب طواف، چونکہ نمازوں کا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، نماز کا تو تھوڑا وقت ہوتا ہے، خیموں میں پڑھنا ہے وغیرہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن طواف وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، طواف کا طواف کا مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے لیے ان کو پیٹ خالی کر کے جانا پڑے گا، ٹھیک خالی کر کے جانا پڑے گا پیٹ، یعنی کچھ طواف کے لیے جب جائیں تو کوشش کریں کہ 4 5 گھنٹے پانی نہ پیئیں، پھر طواف کر کے پیٹ بھر کے پانی پی لیں۔ ٹھیک تو اور طواف وغیرہ میں جن کو یہ مسائل ہیں اکثر وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور جن کو شوگر کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ طواف میں جو ہے پیٹ خالی رکھ کے جائیں، تاکہ بار بار مسئلہ نہ ہو، وہ ٹھیک مسئلہ زیادہ جب ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے پانی ہے، تو جب انسان نے 4 5 گھنٹے پانی نہیں پیا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے طواف کرتے وقت ان کو تھوڑا اہتمام کرنا پڑے گا، باقی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مصعب یہ اس درمیان اس میں
مستورات کے لیے انڈر پینٹیز وغیرہ پہنی جا سکتی ہیں، ان کو کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ ہاں، انڈر گارمنٹس پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، آن دا ٹیشو رکھیں تاکہ اگر کوئی ناپاکی ہو تو ٹیشو میں آئے، پیڈ وغیرہ رکھیں، ٹیشو رکھیں، ٹیشو میں آئے، کپڑے خراب نہ ہوں، اور پھر وضو کرنا پڑے، خالی ٹیشو نکال کے پھینک دیا، وضو کر لیا، مسئلہ نہیں ہوگا زیادہ، ورنہ پھر کپڑے بدلنا پڑتے ہیں۔ ٹھیک مصعب، مصعب اگر کیا مستورات اس درمیان میں اگر کپڑے کم پڑ جائیں تو وہ کپڑے دھو کے پہن سکتی ہیں، دھو سکتی ہیں اس سے کسی صرف سے، اگر نہیں نہیں، اچھا سرف سے نہ دھوئیں، حالت احرام میں سادے پانی سے کپڑے دھوئیں بس، جب احرام ختم ہو، احرام تو 2 3 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، جی 8 تاریخ ہے، یا اگر 7 کو شام کو جا رہے ہیں تو شام کا شام بھی شامل ہو جاتی ہے، 8 اور 9 اور 10، 10 کو رمی اور قربانی کے بعد احرام کھل جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو 10 کا آخری احرام کھلنے کے بعد 10 کا دن جو باقی ہے، 11 12، ان دنوں میں آپ سر سے دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے، شروع کے دن تو آپ کی گزر جائیں گے ایسے ہی۔ ٹھیک۔ اچھا وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ ہم ان کو یہ شک ہے کہ ان کے ایام آ سکتے ہیں 10 تاریخ کو، کسی 10 تاریخ ان کی ڈیٹ آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ فجر کے بعد فوراً کنکری مار کے قربانی کا انتظار کریں اور وہ کیا طواف زیارہ کرنے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، جس عورت کو یہ مسئلہ ہے کہ تاریخ قریب ہو 10 تاریخ کو، جی تو طواف زیارہ جا کے صبح سویرے جلدی، پھر طواف زیارہ کے بعد فجر بعد شروع ہوتا ہے، تو رمی کر کے جائے فجر بعد فوراً چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مصعب اگر وہ احتیاطی تدابیر جو آپ نے بتائی ہیں وہ رکھ لیں اور طواف کر لیں اور پھر اندازہ ہوا تو وہ ان کا طواف ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، طواف کے بعد شروع ہوا تو مشکل نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک انشاءاللہ۔ ٹھیک مصعب، ایک یہ تھا کہ یہ ان کے پریگننسی کی وجہ سے کیا وہ اپنے شوہر کو وکیل بنا سکتی ہیں کنکری باندھنے کے لیے؟ نہیں، پیگننسی کی وجہ سے عذر نہیں ہوتا، حاملہ عورتیں بھی ماشاءاللہ جاتی ہیں رمی کرنے، ہاں اگر پیگننسی کی وجہ سے چلنا مشکل ہے تو ویل چیئر پہ جائے، اگر چل کے بھی نہیں جا سکتی عورت اور ویل چیئر کا بھی انتظام نہیں ہے، اس صورت میں شوہر مار سکتا ہے وکیل بن کے، لیکن جو عورت چل سکتی ہے تو چل کے جائے، جو چل نہیں سکتی ویل چیئر کا انتظام کرے، ویل چیئر سے، دونوں کا انتظام نہیں، چلنا بھی مشکل ہے، ویل چیئر بھی نہیں ہے تو پھر وکیل بنا سکتی ہے اہ، جی۔ ٹھیک مصعب، تو مصعب ایک سوال یہ تھا کہ یہ مستورات جب حج افراد کر رہی ہیں تو کیا قربانی اگر انہوں نے پہلے سے اب گورنمنٹ کو دے دی ہے تو ایسی صورت میں کیا اس قربانی کے اوپر اپنی عید الضحیٰ کی نیت کر سکتی ہیں، یا کیونکہ وہ قربانی دے دی ہے اسی نیت سے تو وہ نیت تبدیل نہیں ہو سکتی اس میں؟ نہیں، وہ حج کی قربانی کریں کوئی حرج نہیں، افراد میں بھی قربانی سنت ہے، ٹھیک۔ تو افراد میں قربانی سنت ہے تو قربانی ثواب زیادہ ہو جائے گا ان کا، تو حج افراد کی نیت کر لیں قربانی کی، اس میں کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے۔ سب اس میں پھر ترتیب رہے گی کہ وہ کنکری مارے قربانی کا؟ افراد میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، افراد میں جو ہے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو رمی اور پھر قربانی، پھر حلق اور قصر، اگر کوئی یہ رمی کے بعد قربانی سے پہلے بھی بال کاٹ لے آرام سے نکل جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ کوئی دم نہیں آتا افراد میں۔ ٹھیک مصعب، ٹھیک مصعب، مصعب ایک ایک سوال یہ تھا کہ یہ ہم کیا حج کے دنوں میں سپاری یا الائچی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، احرام کی حالت میں نہیں کھا سکتے، ٹھیک۔ سپاری میں تو خوشبو نہیں ہوتی ہے، وہ سپاری میں سپاری ہوتی ہے تو مصعب، وہ جو گنجائش ہے، پاکستان وغیرہ سے آتی ہے نا، اس میں کافی وہ اگر خوشبو والی سپاری ہے تو وہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک۔ اور اور یہ اور الائچی بھی نہیں کھا سکتے، الائچی جو ہے احرام کے بعد، اور مصعب سونف اگر بھنی ہوئی خالی سونف ہو وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ احرام کی حالت میں نہیں کھا سکتے نا، سوف میں بھی خوشبو ہوتی ٹھیک 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 ہے ٹھیک۔ جی۔ تم مصعب ایک سوال عرفہ کے متعلق تھا کہ کیا ہمیں مسجد نمرہ جانا مستورات کو ضروری ہے، اور یا ہم اپنے کیمپ میں ہی رہ کے عبادت کریں؟ عورتوں کو کیمپ پہ رہ کے عبادت کرنا چاہیے، عورتوں کو مسجد نبی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک عورتیں اپنے کیمپ پہ رہیں، مسجد نبی نہ جائیں بالکل، کیمپ میں ہی عبادت کریں، عبادت میں ثواب زیادہ ہے، وہاں چل کے جانا اتنی مشقت میں، اور پھر سنت بھی نہیں ہے عورتوں کے لیے وہاں جانا، ٹھیک جو چیز مسنون نہیں ہے ان کے لیے وہ ایسا کام کرنا، اس سے فائدہ نہیں ہے، عبادت بھی ضائع ہوتی ہے، دن ان کا جو دعا کی قبولیت کا ہے آنے جانے مشقت میں گزر جاتا ہے، تو وہ کام جو مسنون نہیں ہے عورتوں کے لیے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہے اس سے، بلکہ اکثروں کے وہاں جانے بعد نماز بھی نہیں ہوتی، چونکہ مسجد فل ہو جاتی ہے، زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے وہ، ہاں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے یہاں، تو پھر مسجد کے دور دور لوگ نماز پڑھتے ہیں، جی بیچ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی بیچ میں خیمے بھی ہوتے ہیں، تو صفوں کا اتصال ہی نہیں ہوتا، جب صفوں کا اتصال نہ ہوتا نماز بھی نہیں ہوتی، اور اسپیکر سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو اپنے حج خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔
اچھا ٹھیک، وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ ہم عورتوں کے، اگر ہم مینا کے اندر ہیں، عورتوں کا گروپ اکیلا جا رہا ہو طواف کرنے کے لیے، تو کیا عورتیں اپنے محرم کو چھوڑ کے ان کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ محرم کے ساتھ جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ جی محرم کا جانا مشکل ہے یا کسی وجہ سے، تو مجبوری کی بات الگ ہے، ورنہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ محرم کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک۔ تو صاحب ایک سوال یہ تھا کہ یہ اس آپ نے جواب تو دے دیا، اس کا تھوڑا سا اور بتا دیجیے گا کہ اگر ایام آ گئے ہیں اور پھر طواف زیارہ کے لیے وہ ریاض کے رہنے والے ہیں، تو طواف زیارہ وہ نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے فلائٹ بک کی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو واپس ریاض آنا پڑے گا اور پھر واپس جائیں گی؟ اور پھر اس صورت میں ان کے جو محرم ہیں وہ کس نیت کے ساتھ جائیں گے واپس؟ وہ واپس اگر ریاض جاتی ہیں تو اب زیارت سے پہلے تو پھر وہ تو شوہر سے دور رہیں گی، بستر بالکل الگ رہے گا، قریب بالکل نہیں سو سکتے۔ شوہر جب واپس آئیں گے، یہ تو جب واپس آئیں گے ان کو احرام نہیں باندھنا ہے، چونکہ ان کا بھی حج کا احرام ختم نہیں ہوا، تو یہ تو آپ زیارت کی نیت سے آئیں گی، اس کے بعد حج کی صحیح کریں گی، اس کے بعد وداعی طواف کرنا ہوگا ان کو۔ شوہر کو عمرہ کرنا پڑے گا، شوہر جب آئیں گے تو شوہر کو احرام باندھ کے عمرہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ایام ختم اگر ہو گئے، یہ امید ہے ان کو کہ 13 یا 14 کو ایام ختم ہو جائیں گے، تو اگر ان کو طواف لیکن تو کیا اس میں جن کی تو ان کو طواف ودا بھی کرنا پڑے گا اگر 13 14 کو ہو گیا، یا طواف ودا معاف ہے ان کو؟ اگر طواف وضو اس کے لیے معاف ہوتا ہے جو طواف زیارت کر چکا، اس کے بعد ایام شروع ہوئے، جس کے ایام پہلے شروع ہو جائیں اس کا طواف ودا معاف نہیں ہوتا۔ اچھا جس یعنی کے طواف، ایام طواف زیارت سے پہلے شروع ہو جائیں اس کا ودائی معاف نہیں ہوتا، ودا صرف اس کا معاف ہوتا ہے جس کا طواف زیارت ہو چکا ہے، اس کے بعد ماہواری شروع ہو۔ اچھا تو صاحب اگر یہ شک ہو کہ 12 کو ایام آنے والے ہیں، تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ 10 کو ہی جا کر طواف زیارہ کے ساتھ صحیح ایک اور نفل طواف کر لیں اور آخری میں صحیح کر لیں، تو وہ نفل طواف ودا بن جائے گا؟ ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے طواف زیارت کریں، پھر صحیح کریں، پھر ودا کریں، لیکن بہرحال اگر دو طواف کر کے صحیح کریں تو بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ پھر طواف ودا کے اس میں ہو جائے گا، اگر ان کو ایام آ گئے تو وہ طواف ہاں ودا ہو جی جائے ہاں، تو ودا ودا شمار ہو جائے گا۔ گا؟ ٹھیک، لیکن وہ طواف جو ہے وہ حج سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ نہیں، حد سے پہلے نہیں ہو سکتا، طواف ودا کی جگہ نفل طواف جو کرتے ہیں نا وہ طواف زیارت کے بعد ہی ہوتا ہے، طواف زیارت سے پہلے نہیں ہوتا وہ۔ ٹھیک وہ سب، ٹھیک وہ سب، وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ جو کنکری ہے، وہ کنکری ہجوم کی وجہ سے اس کے لیے پردے کا اہتمام کس طرح کیا جائے، مطلب یہ کیا کوئی خاص وقت کم تجربے کے طور پر بتا سکتے کنکری میں تو وقت کافی طویل ہوتا ہے، ہیں؟ جی تو جن اوقات میں رش ہوتا ہے اس میں نہ جائے عورت۔ ویسے آج کل تو جو ہے کئی منزلیں بن گیا ہے، پہلے جیسی کیفیت تو نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ ظہر کے جیسے پہلے دن تو صبح سے شروع ہوتی ہے رمی، تو یہ جی پہلے دن بھی اگر 10 11 بجے جائیں یا ظہر بعد یا اگر عصر بعد جائیں تو بہت ہی کم لوگ ملیں گے۔ دوسرے دن ظہر بعد رش ہوتا ہے تو ظہر بعد نہ جائیں، عصر بعد جائیں، مغرب بعد بھی عورت جا سکتی ہے، تو ایسے وقت میں جائیں جب رش کم ہو جائے، تو اس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال احتیاط سے جانا پڑتا، اب اسے رمی میں اب اتنا رش نہیں ہوتا کہ بالکل ہجوم ہو، بالکل چلنا، قریب جانے کے بعد رش تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن جی وہاں تک پہنچنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور پھر جب قریب جائیں تو اتنا قریب جا کے مانے کہ حوض کے اندر کنکری گرے، باہر نہ گرے کنکری۔ ٹھیک ہے سر۔ جی مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ہم یہ ایام آنے کا خطرہ ہے، تو کیا میں افراد کر رہی ہیں، تو کیا وہ حج سے پہلے ایک نفل طواف کر کے حج کی صحیح پہلے کر سکتی ہیں؟ حج کی صحیح پہلے کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ جب حج کو جا رہے ہیں جی تو جاتے وقت حج کا افراد کا احرام باندھا، جی اور ایک نفل طواف کیا، پھر اس کے بعد حج کی صحیح کی نیت سے صحیح کر لیں، عمرے کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ ہم طواف زیارہ کے بعد والی صحیح ابھی کر رہے ہیں، جی تو پھر وہ صحیح، پھر وہ احرام کھلتا نہیں، پھر اسی احرام سے بھی نہ جانا ہوتا ہے۔ جی جی، او ٹھیک، ٹھیک وہ سب۔ اچھا وہ سب جی یہ ایک سوال یہ تھا کہ حج کے اندر مجھے دھوپ کی وجہ سے چکر بہت آتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم سن گلاسز اور چھتری استعمال کر سکتے ہیں، امبریلا استعمال کر سکتے ہیں؟ چھتری تو استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھتری وہ نہ ہو جو سر پہ باندھی جاتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ سن گلاس استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا مصب مستورات کے لیے بھی اس چھتری جائز نہیں ہے جو سر پہ باندھی جاتی ہے؟ مستورات کے لیے اس لیے ہوگا مسئلہ کہ وہ اس کو جب باندھی جاتی ہے اس پہ بھی آتی ہے، ماتھے پہ، اچھا ٹھیک ہے، ماتھے پہ آنے کی وجہ سے مسئلہ ہے، ماتھے پہ نہ آئے تو مسئلہ نہیں ہوتا، اچھا لیکن چونکہ وہ ماتھے پہ آتی ہے، باندھنے میں ماتھے پہ حصہ آتا ہے تو اس لیے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔
अच्छा साहब, एक एक सवाल ये था कि अगर दौरान जो तवाफ है वो अगर बीच से तवाफ को रश की वजह से हम चले जाते हैं, तो क्या ऊपर जाके ऊपर तवाफ, आधा तवाफ ऊपर किया जा सकता है? अगर नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे, तो तरतीब ये है कि चक्कर मुकम्मल करके जाएं, चक्कर के दरमियान में से ना जाएं, ताकि आपको चक्कर दोहराना ना पड़े। आपके नीचे दो चक्कर हो गए, हजर अस्वद पे चक्कर मुकम्मल करें, फिर ऊपर जाएं, ऊपर जाके हजर अस्वद से तीसरा चक्कर शुरू करें, कोई हरज नहीं। अच्छा मुझे साहब, एक सवाल ये था कि दौरान तवाफ अगर नमाज 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 का वक्त आ जाए, और तो फिर हम ऐसे, और तवाफ के अंदर, मुताफ के अंदर कहीं फंस जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में हम नमाज पढ़ेंगे या नमाज ना पढ़ें? मर्दों के दरमियान तो नमाज नहीं हो सकती। औरत के जिम्मे ये है कि तो नमाज का वक्त जब करीब आ जाए, अजान होनी, अजान से पहले ही वहां से निकल जाए मताब में, अजान तक औरतों को तवाफ करना सही नहीं है। तो औरत के लिए नमाज फर्ज है, वो अहम है। तो आप या तो ऐसे वक्त तवाफ शुरू करें कि दरमियान में नमाज ना आए। औरतों के लिए सही तरतीब ये है कि या तो आप फजर बात करें, दरमियान में कोई नमाज नहीं आएगी, या इशा बात करें, या असर बात फौरन शुरू करें, तब भी मगरिब तक काफी लंबा वक्त होता है। फौरन अगर शुरू करें असर बात, सबसे बेहतर है इशा बात या फजर बात, ये सबसे बेहतर होता है। जी। अगर नमाज के दरमियान में आती है तो कोशिश करें कि अजान से 10-15 मिनट पहले ही वहां से निकल के नमाज की जगह पे चले जाएं, ताकि सही तरतीब से आपकी नमाज हो जाए, ना आपकी नमाज खराब हो, ना आपकी वजह से दूसरों की नमाज खराब हो। ठीक ठीक हो सर। बस अब ये तकरीबन, मैंने वो सवाल तकरीबन जिनको मिक्स कर सकता था वो सब कर लिए हैं। अब क्या मक्की मस्तूरात से सवाल ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं। ठीक, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि उनकी आवाज़ फिर इंटरनेट पे नहीं जाएगी मुझसे, फिर ठीक मैं है। उनको ठीक। ठीक है।